العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محمد کبریاء شافی روز انتظار نبی شفیع معظم تاجداری بطحات سرور کائنات فخر موجودات وارثی تخریج کائنات صدر بزر کائنات مصدر کائنات تطہیر کائنات جنابی احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد صدر محفل و جان محفل پیر طریقت و رہبر شریعت مخدوم اہل سنت پربردہ ابو شیخ ولایت صاحبزادہ والے مرتبت کبیر صاحبزادہ میاں فتح محمد مہاری صاحب دامت برکات و بلانیہ ذکر زینت آستانہ عالیہ حضرت خواجہ خواجگاہ حضور حضرت خواجہ نور محمد مہاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پیر طریقت و رہبر شریعت چیئرمین بزم خیر پربردہ ابو شیخ ولایت مخدوم اہل سنت پیر طریقت و رہبر شریعت جناب صاحبزادہ پیر میاں حسان الخیر مہاری صاحب دامت برکاتہ العالیہ انتہائی واجب القدر واجب الاحترام موجود محترم علماء کرام نعت خوانان شیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان کرام ذی احتشام حاضرینوں سامعین کرام اجداء پقیدہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس علاقہ بستی محمد حسین کھل تحصیل عارف والا ضلع پاک پتن شریف کے اندر انعقاد پذیر ہے میں انتہائی شکر گزارا انجمن لبیک یا رسول اللہ دے تمام اراکین دا جنہاں نے اس محفل مبارکہ دا بڑے توس کو احتشام جنہاں نے اہتمام فرمایا میں نو اور آپ پر قابل نبی کریم علیہ السلام دے ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا
نقیب ملت اسلامیہ قادر مکرم و محترم حضرت محترم المقام الحاج محمد افتخار احمد رضوی صاحب آپ دی دعوت اور جناب المصطفیٰ سعود والے بھائی جان انہاں دی دعوت میں حاضر خدمت فاضل محتشم استاذ العلماء استاذ الحفاظ استاذ القرآن حضرت علامہ مولانا قاری محمد رمضان صاحب آپ تشریف فرمانے، دیگر ماشاءاللہ آسی برادران سارے نوجوان علماء تشریف فرما، ماشاءاللہ علی رضا آسی صاحب جناب عبدالقیوم آسی صاحب اور دیگر تمام آسی برادران، اللہ رب العزت انہاں نوجوانہ دی جوانی چ برکت عطا فرمائے، انہاں راتاں دا صدقہ جڑیاں نبی پاک نے کرے سحور تے کرے معراج گزاریاں، اللہ میری اور آپ احباب دی آج دی رات قبول فرما کے سارے ساتھ واسطے ذریعہ نجات بنائے، جناب رضوی صاحب دے اللہ نو کے مزید برکات نصیب فرمائے۔ میری بڑی خوش بختی ہے کہ جناب پیران نظام دی منو زیارت نصیب ہوئی، بہت بڑے آستانے دے چشم و چراغ ہیں، بڑے بڑے بزرگ دی اولاد پاک نے، اور منو حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ نام پاک نے بھی بڑا پیار ہے، کیونکہ ایک تے نور محمد نے میرے بابا جی سرکار والا نام ہے ماشاءاللہ تاجدار چورا شریف حضرت خواجہ نور محمد چوہی رحمت اللہ علیہ بھی منو ویسے بڑی محبت آپ کے نام نال، ماشاءاللہ میری خوش بختی ہے کہ ان بزرگان دین نے منو زیارت نصیب ہوئی، بڑا خوبصورت تو سا اہتمام فرمایا، ساری رات تو سا بیٹھے گئے، یقین کرو سر شام تک ہوں تک تو سارے ثواب والے جتنے سانس لینے نا وہ سارے ثواب لکھے گئے۔ دنیا دے بازار دن میں کھول دن، وہ دی رحمت دا بازار رات دے پچھلے پیر کھولتا ہے، یہ دنیا داران دے سون دا تے اللہ والے دے جاگن دا بیدا ہے، یہ اللہ والے دی خریداری دا وقت ہے، اسے ویلے دے متعلق میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ پچھلی راتی رحمت رب دی، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ۔ خوش بختوں کے جدو اللہ والے جاگ دے نے اس ویلے تسی جاگ رہے ہو، ایک رات زندگی دی پھر حضور دے نام ہو گئے۔ رضوی صاحب اکثر سوچ رکھ کے جدو ساری رات نوجوان اس دور دے اندر بھی نبی پاک دا ذکر سننے باستے جاگ گئے نا، یقیناً شیطان کی طرح بیٹھ کے روندہ ہو گیا کہ انٹرنیٹ، فیس بک، واٹس ایپ، نہ جانے کیسیاں بلاواں، مگر پھر بھی ساری رات جدو نوجوان مصطفیٰ دے ذکر واسطے بیٹھتے ہیں نا، کہ شیطان سوچتا ہوئے گا کہ میں انیاں ترشیاں دیتیاں پر محمد نوکر کا نشہ ہی نہیں پیا اترنا، سرور کائنات عشق کا نشہ ایسا، انیاں ترشیاں دے باوجود شیطان دیاں ترشیاں دے باوجود اتر نہیں لیا۔ اللہ رب العزت دوانیاں جوانیاں نے ہمیشہ بیداغ رکھے بیٹا، وقت نہیں کہ میں لمبی چوڑی تقریر کرا، میں نے پاکستان پورے جو بس رات میں تقریباً ایسے والے ٹائم دیتے ہیں، انہوں نے مہربانی شفقت میرے بیر نے، تو میں کوشش کرنی ہے کہ تھوڑی زیادہ دیر سما خراشی نہ کرا، بس مجھے ایک دو فرمائش ہے وہ پوریاں کرنی ہیں، میں اپنا موضوع بھی آپ احباب تک پہنچانا ہے۔ سبحان اللہ جی، بولو سبحان اللہ۔ یہ بسم اللہ قرآن مجید فرقان حمید بڑی معروف ہے جو مبارکہ بڑی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، فرمایا اسا اپنی امانت کو پیش فرمایا زمین آسمان تو پہاڑوں تے، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، فرمایا زمین آسمان تے پہاڑا میری امانت ببوجھ اٹھاون تو انکار کر دیتا، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا اور ڈر گئے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانَ انسان نے اس امانت الہی ببوجھ اٹھا لیا۔ مفسرین اس آیت مبارکہ دی تفسیر کرنے کافی اقوال نقل فرمائے کہ وہ کیڑی امانت جنہوں زمین آسمان دے پہاڑ تے نہ اٹھا سکے مگر انسان نے اٹھا لیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ وہ عبادت الہی دی امانت سی، اللہ نے عزت دے دیاڑے فرمایا زمین آسمان تے پہاڑوں کیا میری عبادت دی امانت بوجھ اٹھاؤ گے؟ انہاں نے عرض کی تھی یا اللہ کے اٹھا لیے تے عطا کی کرے گا، اللہ فرمایا جڑے فرما برداری کر گے نواز دے جنت دے نظارے تیار ہیں، تے جڑے نافرمانی کر گے نواز دے دوزخ دے انگارے تیار ہیں۔ اللہ فرمایا فَأَشْفَقْنَ مِنْهَا ڈر گئے تھے عرض کی تھی یا اللہ تیری جنت دے نظارے تے بارے چنے پر تیری دوزخ دے انگار میں تو ڈر لگتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، پھر انسان نے اس امانت کا بوجھ اٹھا لیا۔
حضرت علامہ قاضی ثناءاللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری کے اندر اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرنے ایک سوال فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ امانت عبادت سی اولا بوجھ انسان نے اٹھایا پھر چاہیدہ تھے اسی کے ساری مخلوقات جو صرف انسان ہی عبادت کرتا کیونکہ امانت کا بوجھ انسان نے اٹھایا سنا مگر اتنے کے فرشتے بھی عبادت پہ کرتے ہیں. وَإِنَّا نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین تے آسمان دا ذرہ ذرہ عبادت پہ کر دے. معلوم ہوتا کہ وہ امانت عبادت نہیں وہ کوئی اور امانت ہے جیڑی کلے انسان نے اٹھائی ہے. آپ ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل جو عشق دی امانت سے عدالت دیارے اللہ کریم نے فرمایا زمین آسمان تے پہاڑوں کے میرے عشق دی امانت کا بوجھ اٹھاؤ گے. زمین آسمان تے پہاڑا عرض کی دیالہ سب تو تیرے عشق کا بوجھ نہیں چکیا جانا. اور پھر آدم علیہ السلام بھی روح بولی تے عرض کی تھی کوئی نہیں چکدا تے اجازت دے میں تے آپ بار میں چکلا. اللہ فرما تو مخلوقات جو کمزور انسان زمین آسمان تے پہاڑا تو عشق کا بوجھ نہیں چکیا گیا تو کی میں چکے گا. تو شیخ سادی نے فرمایا کہ اونٹ مسئلہ ہوئے تے ایک مرد بجائے 2 من بار چکے جاتا ہے. آدم علیہ السلام تے او دے جواب دی انج دی مسئلہ چھائی کے بار والے کھیا نہیں آکھیا جے چکان والا ایڈا سونا تو جو چکاوے گا میں چک رہا گا. اللہ فرمایا تو عشق دا بوجھ اٹھا لے گا. عرض کی تھی اللہ اٹھایا تے نہیں جانا پر جے تو چکاوے پھر میں چک لوا گا. ایدہ ارادہ اللہ نے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کی ارشاد فرمایا. اور میں پڑھا قرآن جا کو سبحان اللہ. میں نے پتہ ہے رات 3:30 بجے بندہ سبحان اللہ کہہ جو کر رہے نہیں کہتا ہوں تمہاری مہربانی ہے جو تسا بولو سبحان اللہ. اچھا جنہوں یاد ہے کہ میں ہاتھ نال ہی لے کے آیا سا وہ اپنا دل نال دے ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ. اسٹیج والے ہو تسی پوری محفل چکوار بھی نہیں بولے یار محبوب سے سارے دسان جائیے نا اپنے اپنے حصے دا بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ عارف صاحب کیا بات ہے بڑا سفر کر کے تسی تشریف لگے آئے. اللہ سارے دا اونا پائے بہاول لگر ول کے رحیم یار خط تک میں نوجوان کہہ رہے سارے کے بعض لوگ فون کر رہے ہیں اسا ہونا ہے تسا منع کیتا نہ ایڈا سفر فرمائے دے پورے ارد گرد حضرات تسی تشریف لگے آئے ہو. آؤ ہونا اپنی حاضری مدینہ تے یہ لگوائیے. آخری ویلا ہے یہ ویلا بھی وہ میں جڑا حاضریاں والا ہی ہے. تو میں دعا کرنا حبیب سے کہ بلا آمین فرما دے میری دعا قبول ہو جائے. یا اللہ جڑے سارے تو اونچا بولے اس سال اپنی امین الحاج کر کے آوے. ہاتھ چوک کے جڑا اس تو اونچا بولے رمضان شریف ہے اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اونچا بولے اج رات سوئے تے خواب وچ مدینے دا باقی آپ آ جاوے. تیرا کی جاندا جڑا اس تو اونچا بولے نا جے جاگ دے محفل دی حضور دی زیارت نصیب کرے. ماشاءاللہ ہن کم ایتھے دی رکھیا جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بندہ نو تھوڑا جہا سہارا کرا کے ہوش کراؤ تے اونچا بولو سبحان اللہ. اللہ کریم نے نظام فرمایا الا وردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. پروردگار نے فرمایا بندے
جنہوں سمجھ آئیو بولے سبحان اللہ. میرا دل کرنا میں ترجمہ کروا کے دیواں حضرت سخی سلطان ماہور رحمت اللہ علیہ کو. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں, مرشد والا بولے سبحان اللہ. شرف سے نیکی سمجھ کے بولو سبحان اللہ. عارف حضرت سلطان نے قلم ہی توڑ کے رکھ دیتا نا, قلم ہی توڑ دیتا. آپ رجا فرما دے لے عاشق ہوئے مولانا ظفر علی خبر ہونے آگے سی قتل گئے, الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, دل رکھی باغ پہاڑا. تحصیل آنے والا والے دونوں ندی کو سفر کرنے والے. اے بچہ چھوٹا ہوئے تھے کہاں بڑا کر دے. حضور قبلہ سے باپ بچو بڑا راضی ہوتا کہ بچے نے کام بڑا کر لے, مگر باپ پھر بھی بچے نے جھڑک مار کے کہنا تینوں کالیا بڑا ہو کے کر لے کہ نظر نہ لگ جائے. انسان نے جب عشق دا بوجھ چکے اللہ دی قدرت بچوں مجھے بڑی راضی ہوئی, پر رب نے قرآن جنہ بندے نے پیار دی جھڑک ماری. اللہ نے فرمایا انہو کان ظلوما جہولا, فرمایا جاہلا اپنی جان تے ظلم کر لیا, عشق کر لیا. سبحان اللہ. جنہیں اتھے نہیں نہ بولنا گھر جا کے سبحان اللہ ضرور بولے, میں پتہ تے لگے تسی بولے تے ہیں یار اچھا بولو سبحان اللہ. آگے نا میں بار بار کہہ رہا نا ہاتھ کھڑے کر لو, ہاتھ کھڑے کر لو. میں بھی اپنے روشے کو بیٹھا تو آنا ہاتھ کھڑا کرنے چاہ میرا کوئی فائدہ نہیں, مگر میں ہاتھ سے سواس سے کھڑے کروا رہا کہ اللہ نے سورہ یاسین نے فرمایا اب یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. اللہ فرماتا قیامت میں زباناں بند ہو جانگیاں, ہاتھ بولنے لگے. میرا جی کرنا جب اللہ قیامت میں تمہارے اور میرے ہاتھ میں پوچھے نا کہ بندہ تیرا کی عمل کر رہا سی, کہ ہاتھ کہتے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کر رہا سی. مجھے جدو کملی والے کا نام ہوتا سی نا میں اونچا ہو گیا سبحان اللہ کے ساتھ. اپنا ہاتھ نہ دینا بھی ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ. آمد آنا آج عشق دا ایک چھوٹا جا رنگ پیش کر. میں تو عشق دے بیٹے چلا گرامی قدر حضرات انہوں کاملی والے آقا علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے. ہوئے گا کہ مسجد نبی دے بارے کو کھلا دیا مدان پہ مسجد نبی دے بار آکے نا ساؤں مدینے والے بچے کھیل رہے. اور جنہیں مسجد نبی دے بار کھیل دینے والا بچہ نا حضور نال بڑا پیارے تو حضور نال بچہ نال بڑا پیارے. نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھ کے نکلنا یارو نا بچہ نا کی نصیبہ عرض کرا. اور جنہیں موقع نہیں کہ روز پانچ بار پہ محمد کی زیارت کر دے ہی ہوں گے. جب سرکار نماز پڑھنا آتے ہیں تو بچے حضور کو دیکھتے ہی ہوں گے. ریزم صاحب انہا بچے نا پیار کہ نبی کریم علیہ السلام جب نماز پڑھ کے نکل رہا کہ کدے حضور نے فرمانا بچوں کی تارہ بنا دو. بچہ کی تارہ بنا دے نہیں تو میرے نبی دوڑ لگا دے نہیں. کہ حضور نے فرمانا کہ بچہ میں محمد نے پہلے ہاتھ لگاوے گا نا میں محمد نے انڈیا کھجورہ عطا کرا گا. بچے دوڑ کے اسے حضور نے دامن نہ لپٹ جانا, اسے حضور نے جمفہ مار لینا, اسے حضور نے کمیاں پہ چڑھ جانا, اسے نے حضور نے لٹا کے اوپر لے پہ جانا. میرا سچی دسے ہو وہ یار جڑا نبی لوگوں نے پترانا اتنا پیار کر دے, وہ نبی زہرا دے پترانا
سینے تے میرے نبی دا ایسا پیار دور ہے دیوانی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے نکل لگا ایک دن میرے نبی دا دل کی بچے کھیل رہے تھے اس طرح نماز دن نبی کی دیوار پر ایک لگا کے سرکار گلی چکا سبحان اللہ نبی دی عظمت ویکھ خدا پھرن ٹرن نو دل کرے تے خدا دے عرش تو ہو کے آ جاوے تے اودی عاجزی ویکھ خدا بیٹھن نو دل کرے تے مدینے دی گلی چ بیٹھ جاتا ہے سبحان اللہ مدینے دی گلی اس طرح نہ ایک لگا کے گلی چ سامنے بچے کھیل رہے وہ دی ٹیک لگام تو بے صدقے جاواں فتح مکہ دا دہاڑا تے کمائی کافرہ او دے مقام دے دیوار ٹیک لگا کے نا حضور گلی چ کسے صحابی نہ گلا پہ کر دے اندر مائی دے کرنا تو حضور دی آواز گئی نا تے ان خیال آیا آواز دی سنی کے بندہ کنا کچھ ہونا ہوے گا تے دیکھ کے نا مائی ٹوری ٹوری آئی تو نے کھڑکی کھول کے دیوار دی اس طرح کر کے تے گلی چ دیکھیا تے او دی نگاہ تے مصطفی دے چہرے تے گئی نا تے مائی کھڑکی بند کر کے دوڑ گئی ان خیال آیا تے محمد سنے نو ویکھ کے لوگا نے ایمان ہی بدل جانے مائی نے کردی بند کی دی اللہ فرما جبریل منگائی رو جنت دے اد کی دی اللہ تیرا یار میں کے کھڑکی بند کر لئی ہے اد کی دی اللہ تو پیا جنت دے اللہ نے فرما جبریل کی آیا انہیں دیوار دی کھڑکی بند کی دی ہے نوکے دل دی کھڑکیاں کھول دی دیا اد کی دی اللہ کرم کیوں پیا کرنا ہے فرما کیوں نہ کرم کرا او دی دیوار نہ کھولا کہ میرا وہی کھلوتا جدھر سینے کی سونا واسدہ ہو وہ تو ادھر سے کی میں جا سکتا دیوار رٹھے لگائی کہ سردار بیٹھ کے مدینہ دی گلی چھوڑی بچے پہ کھیلتے ایک صحابی گزرے تو نہ دیکھا میرا بچہ پہ کھیلتا بچے نے کہا لگے چال لگا نبی کریم فرما لگے کھیلن دے صحابی چلے گئے دوپہر میں گزرے تھے بیٹھے حضور بھی بیٹھے تھے بچے بھی کھیلے اپنے بچے نے کہنے لگے چل گھر صبح تک کھیلے چل سید اعلیٰ نے فرمایا کھیلن دے تیسری والی صحابی رسول شام میں گزرے تھے بیٹھے بچے بھی کھیلے تھے حضور جب بھی بیٹھے خیال آیا کہ بچے والی جان تو پہلے ایک باری بیٹھا ماں دی کی بنی سرکار دو آقا بیٹھا تے نبی کریم نے فرمایا چلو لے دو انگلی نہ لگا کے بچے نے حضور دی بارگاہ میں لائے تھے ہاتھ جوڑ کے عرض کی کملی والیا یہ دو والی کیوں نہیں میں کہ جان دیتا اتھرو موٹے موٹے میرے نبی دی آنکھیں چک دے جی میں تسبیح اٹھ جاوے جب تسبیح دے جانے کر دے یہ آنسو میرے نبی دی آنکھیں چک تو رو کے فرماتے ہیں کہ لگنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چکے میں بیٹھا عرض کی کملی بالک کی وجہ فرمایا او ویخ نہ بچہ جی کہ یتیموں پہ اکھیر دائی ایک یتیم پہ اکھیر دائی فرمایا میں سمین کا گلی چکے سے بیٹھا یہ تو اپنے پوتا کو لے جا دوں اسی یتیم نے خیال ہونا سی کہ میرا بھی ابو ہوتا تے منوں بھی لہنا ہوتا تے اسی یتیم واسطے بیٹھا انہوں خیال ہے کہ کوئی نہ ہوئے ہوتا تو کملی والا تو بیٹھا گے نا جدا کوئی نہ ہوئے ہوتا کملی والا تو بیٹھا گے نا وہاں سونیا تیرے پیار تو سن کے جاؤں ایسا پیار نوجوان ہونا بچے نہ لینا پیار کملی والے اکلی سلام نماز پڑھ کے نکلنا بچے دے سر تے پیار دینا حدیث پاک کی جو بچہ اپی دے سر تے وال کر تک لمبے کسے نے پوچھا دے لمبے وال کیوں رکھے نہیں آپ نے فرمایا بچپن سے میں کھیل دا ساؤ نبی کریم میرے سر سے پیار دے کے گزر گئے ساری زندگی اپنی نہیں کرتا ہے جنہاں محمد ہاتھ لگ گئے حضرت ابو مخزورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سر دے والا دی لیٹ پیرا تک لگی سے اکھینا والا نے سرکار دے ہاتھ لگی انہا ماما نے کھلتی بیچ محمد کا عشق پلایا سی نوجوانوں نے بچے اور تو وقت ایک پیار کرے لگی سبحان اللہ اے تو سی چاہتے نا میرا بچہ فرما بردار ہو جاتے ابو جی تے امی جی آنکھیں یہ تے تو سی چاہتے میں بیکن ہو سے پڑھاوا گا تے میرا بچہ فرما بردار ہو جائے گا کدے نہیں تجھے آپ کو میں بلوں فیلڈ ہال پڑھاوا گا کہ میرا بچہ بڑا کامیاب ہوگا کوئی گارنٹی نہیں
تسی دنیا دے مہنگے ترین سکول چ پڑھا کے گارنٹی نہیں دے سکتے کہ اولاد فرما بردار ہوئے گی کہ نہیں. اولاد فرما بردار بنانی ہے تے ایک کوئی کلیہ قاعدہ قانون تے ضابطہ تے اصول ایک کوئی ہے. اپنی اولاد کو اپنا فرما بردار کبھی نہ بنائیو, نہیں بنے گی. اپنی اولاد کو فرما بردار بنانا ہے تے اپنی اولاد کو محمد کا فرما بردار بنا دیو, تہاڈی آپ ہی فرما بردار ہو جائے گی. اپنی اولاد کو اپنا نہیں نبی کریم کا فرما بردار اور بچہ نے سنے فرما نے کو پیار ہی دے ڈالی. امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ نبی پاک کی بار بچوں نے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا. تھوڑا جا تو نوش فرما کے میرے نبی دائیں طرف دیکھا کہ چھوٹا جاتا سادہ بچہ شارحین فرماتے ہیں بچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا. میرے نبی بائیں جانا دیکھا کہ ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, مولا علی, حضرت طلحہ, زبیر, ابو ہریرہ جیسے صحابہ, حضرت ابو سعید خدری ورگے صحابہ بیٹھے. میری ملت نوجوانوں نبی پاک کا معمول ایسی کہ جڑی چیز تقسیم فرماتے سن اور دائیں طرف تو سجے پاسے تو شروع فرماتے سن. بچہ بیٹھا تھا سادہ, میرے نبی نے دودھ پی کے نہ پیالہ بچے کو پکڑایا. بچہ جب اس طرح کر کے دودھ پین لگا, میرے نبی فرما بیٹا ٹھہر جا, محمد کے دربار چ بیٹھا ہے, ہاتھ تو تیرا ہی بن گیا. تھوڑا جا ہولا بولا بار آواز نہ جا, ہاتھ نہیں چکنا مت کے تو شہید نہ ہو جائے. میرے نبی پیالہ بچے نے پکڑا کے فرمایا حق بھی تیرا بندا تے دے بھی تینوں دیتا ہے, اللہ یامر بالعدل والاحسان, دے بھی دیتا حق بھی دیتا. پر آپ ایک میرے بھائی جانا ابو بکر, عمر, عثمان, علی, پھر کتنے چنگے صحابہ بیٹھے کہ جے تو اجازت دے تے اج ادھروں نہ شروع کر. جب حضور نے فرمانا تے بچہ پتہ کی کہنے لگا جی صحابہ گھوری پا کے بیکھا کون بچہ ہو, میرے نبی نو دودھ تے پیالے واسطے انکار کر رہے. بچے جدو صحابہ دے تیور بدل دے بیکھے تے بچہ کہنے لگا نا نا انج نہ بیکھو, میں بھی کسے عاشق نہیں پتا. بچے کو صحابہ پہ جب میرے کیوں کیتا ہے, کہنے لگا میں کو دودھ واسطے نہیں کیتا. اچھا کیوں کیتا؟ کہنے لگا کہ میں اس ویلے دا دھیان رکھا سی بھلا میں ویکھا پیالے تے کتنے حضور دے ہونٹ لگدے نے, جدوں پیالہ ویکھا میں بھی اوتھے ہونٹ لگا کے دودھ پیوا. میں ساری کائنات محمد دے جوڑے تو وار دے ہوں, پر آ نبی دے ہونٹا والا نشان نہیں کسی نے دے سکتا. کہ آ گفتی جو محمد دا عشق دل آیا سی,